حیدرآباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر تھا. جب ہم یہاں پیدا ہوئے جوان ہو رہے تھے یہاں پر صنعتیں لگی ہوئی تھی, لوگ روزگار کے لیے یہاں آ رہے تھے. یہ ٹھنڈی ہواؤں کا شہر تھا, کھلی سڑکیں تھی اور ہمارے زمانے میں تو ٹانگے چلتے تھے تو بھی جو صاف ستھرا شہر تھا. لیکن پچھلے 40 سال میں یہ شہر تباہ برباد ہو گیا اور آج اس شہر کی حالت یہ ہے کہ گندا پانی گھر کا باہر نہیں جاتا اور صاف پانی گھر میں نہیں آتا. کوئی ایسا بیمار ہو جائے تو کوئی ایک ہاسپٹل ایسا نہیں ہے جس کو آپ اس معیار کا سمجھ لیں کہ اس پر علاج ہو سکے. ایک ٹرانسپورٹ نہیں ہے یہاں پر کہ یہ کہا جائے کہ یہ پبلک ٹرانسپورٹ چلتی ہے جی, بس سٹاپ سے ہیرآباد تک چلتی ہے, ہیرآباد سے لطیف آباد تک چلتی ہے, یا پھلیلی سے گاڑی کھاتے تک چلتی ہے. ایک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. روزگار نسلی بنیاد پر پیپلز پارٹی نے چھین لیا ہے کہ جب بھی ایڈورٹائزمنٹ آتا ہے تو کہا جاتا ہے کراچی اور حیدرآباد کے لوگ اپلائی نہیں کریں. مڈل کلاس, ہم بھی اس میں شامل تھے. جو مڈل کلاس کے پاس یہ ہتھیار تھا ترقی کا وہ تعلیم تھا. پیپلز پارٹی کہتی ہے یونیورسٹی نہیں بننے دیں گے, ان کے منسٹر کا بیان ریکارڈ میں موجود ہے, سب کچھ ہو جائے گا, حیدرآباد میں یونیورسٹی نہیں بننے دیں گے. تو دوائی آپ صحت مجھے دے نہیں رہے ہیں, تعلیم مجھے دے نہیں رہے ہیں, پانی مجھے دے نہیں رہے ہیں. ابھی بھی ویڈیو میں نے دیکھی پچھلے دنوں کے 4 نمبر میں جو دریا میں پانی جا رہا ہے, سارا سیوریج کا پانی جا رہا ہے, وہیں سے واپس آ رہا ہے ہمارے پاس. پانی آپ مجھے دے نہیں رہے ہیں, سڑکیں میری ٹوٹی پھوٹی ہیں, ٹرانسپورٹ مجھے دے نہیں رہے ہیں. تو حیدرآباد کے لوگ کیا کریں کہ بھئی وہ ایسی پارٹی کو ووٹ نہیں دے رہے جو اس کی وفاق میں حکومت ہو. کیونکہ میں روز ٹی وی پہ دیکھتا ہوں, یہ میں پی ایس پی کے صدر کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا, یہ میں حیدرآباد کے ایک شہری کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں, کہ میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ہر ہفتے لاہور جاتے ہیں. تو میں حیدرآباد کا شہری ہوں, میں ووٹ یہاں پی ٹی آئی کو بھی دیتا ہوں, میں ایم کیو ایم کو بھی دیتا ہوں, میں پی ایس پی کو بھی دیتا ہوں, ہو سکتا ہے میں پیپلز پارٹی کو بھی دیتا ہوں. سیٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کی یہاں پر, لیکن کراچی میں تو سیٹ بھی ہے. کراچی میں تو پھر بھی سال میں ایک دورہ وہ کر لیتے ہیں. حیدرآباد تو انہیں نام بھی شاید یاد نہیں ہوگا, کسی زمانے میں کرکٹ کھیلنے آتے تھے یہاں. تو میں ایک شہری کی حیثیت سے وزیر اعظم پاکستان سے کہتا ہوں کہ بھائی ووٹ دینا میرا جمہوری حق ہے, میں کسی بھی پارٹی کو ووٹ دوں, لیکن میں ہوں تو پاکستان کا شہری, میرا بھی وہی حق حاصل ہے جو پشاور اور لاہور اور اسلام آباد کے شہری کا ہے, اسی طرح میرے حیدرآباد کے. تو میں ایسا کیا کروں کہ آپ میرے شہر میں بھی آ جائیں, جلسہ ہی کرنے آ جائیں, دیکھنے ہی آ جائیں, کبھی ایک دفعہ تو رپورٹ ہی لے لیں کہ یہاں کا شہری کس طرح جی رہا ہے. دوسرا, پیپلز پارٹی ہے جو 13 سال سے قابض ہے, حکمراں جماعت ہے, ان کے جو بڑے تھے انہوں نے کوٹا سسٹم لگا دیا تھا. ہم یہیں یونیورسٹیوں سے پڑھے ہیں, کالجوں سے پڑھے ہیں. پہلے ایڈمیشن کوٹا سسٹم کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا, اب تو ہوتا ہی نہیں ہے. پھر 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ مراد علی شاہ صاحب نے یا اس سے پہلے قائم علی شاہ صاحب نے حیدرآباد کے حوالے سے میٹنگ کی ہو. اگر کر بھی لی ہے تو حیدرآباد کے ایک مخصوص علاقے کے حوالے سے میٹنگ کر لی ہوگی, لطیف آباد اور سٹی کے حوالے سے کبھی میٹنگ نہیں کی کہ بھئی یہاں کی سڑکیں کیسے بنائیں. یہاں بھی انسان بستے ہیں اور تھوڑے بہت بھی نہیں بستے بھائی, 30 لاکھ سے زیادہ کا شہر ہے یہ. تو کیا کریں حیدرآباد. میں یہ سوال ایک حیدرآباد کے شہری کی حیثیت سے چھوڑ کر جا رہا ہوں. وزیر اعظم صاحب کو بھی تاریخ کا ایسا بنانا چاہتا ہوں کہ ووٹ کا حق تو مجھے ہے, میں ووٹ جس کو چاہوں جس جماعت کو دوں, میرا حق ہے یہ. لیکن جب آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو آپ ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہیں. آپ جب وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں تو آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں. آپ مخصوص علاقوں کے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم نہیں ہوتے کہ آپ صرف انہی علاقوں میں کام کریں گے جہاں پہ آپ کی سیٹیں ہوں گی. نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو آپ مجھے اظہار آزادی آپ طے کر لیں, پہلے سے بتا دیں بھائی اس پارٹی کی حکومت بنے گی تو حیدرآباد والے بھی وہیں ووٹ ڈال دیں تاکہ حیدرآباد کا بھی مسئلہ حل ہو جائے. میں اس لیے آپ کو زحمت دی, یہ ریکارڈ کا حصہ بننا, کبھی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ حیدرآباد کے لوگوں نے آواز اٹھائی اور حیدرآباد کے لوگ جو پاکستان کا تیسرا بڑا شہر تھا, آپ نے سب کچھ تو چھین لیا. اس لیے آبادی مخصوص انداز میں آپ نے بھی 7ویں نمبر پہ کر دیا. یہاں پہ چوڑی کی صنعت تھی, آپ نے کوئی فیسلٹیز نہیں دی, وہ ملتان شفٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. جو پہلے صنعتیں تھیں وہ بند ہو گئی ہیں, تھوڑی بہت نوری آباد اور کوٹی شفٹ ہو گئی ہیں. روزگار ہے نہیں, ایک آدمی کو نوکری آپ پیپلز پارٹی حکومت دے نہیں رہی ہے. چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے, جب سے یہ کورونا آیا ہے تو وہ صرف کراچی حیدرآباد میں ہی آیا ہے. صرف یہاں پر ایک اسسٹنٹ کمشنر ایس ایچ او آ کر جو ہے وہ دکانیں بند کر دیتا ہے, اور یہیں پر جو ہے ابھی تو 2 دن سے کھول دیا انہوں نے, ورنہ جمعے کو بھی یہیں پر جو ہے کورونا اسپیشل آتا ہے اور اتوار کو بھی یہیں آتا ہے صرف کراچی حیدرآباد میں. برابر میں میر پخاس تک بھی نہیں جاتا کورونا, ایون جو ہے لاڑکانہ تک بھی نہیں جاتا کورونا, نوابشاہ تک بھی نہیں جاتا. چھوٹا موٹا کاروبار کر رہے تھے یہاں کے لوگ, وہ کورونا کے چکر میں آ کر آپ نے یہاں کا کاروبار تباہ کر رکھا ہے. پاک سرزمین پارٹی 3 مارچ کو میں اور مصطفیٰ کمال صاحب آئے اور ہم نے اپنی 35 سالہ سیاسی وابستگی کو خیر بات کہا, اور ہم نے ایم کیو ایم اور الطاف صاحب کے خلاف غداری نہیں کی, بغاوت کی. غداری کہتے ہیں اس کی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے قبضہ کرنے کو. ہم نے اپنے ایک آزاد شہری کی حیثیت سے ہم نے بالکل مصطفیٰ کمال صاحب نے اور میں نے آ کر اپنی 3 مارچ کو پریس کانفرنس کر اظہار کیا کہ کس طرح مہاجروں کی تباہی ہوئی ہے. اس کے بعد 23 مارچ کو ہم نے پارٹی بنائی. 6واں سال ہمیں چل رہا ہے, ہم اپنی سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں. آج تک ہم نے کسی کو ایک تھپڑ نہیں مارا ہے. شروع میں ہمیں کہا گیا یہ ڈرائی کلینز مشین ہے,
یہ فلاں ہیں, الیکشن ہار جاتے ہیں تو کہتے ہیں ان کے اوپر سے ہاتھ ہٹ گیا, کسی مہاجر کارکن کو چھڑاتے ہیں تو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. لیکن ہم نے اپنی جدوجہد کو جاری رکھا. آج چھٹا سال ہے. کوئی کہتے تھے یہ واپس دبئی چلے جائیں گے, کوئی کہتے تھے ان کا اشر حقیقی جیسا ہوگا, کوئی کہتے تھے یہ چل ہی نہیں سکتے. آج چھٹا سال ہو رہا ہے, ہم اپنی جدوجہد کر رہے ہیں. آج الحمدللہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں 5 سال میں سب سے ابھرتی ہوئی جماعت ہے. الیکشن میں بھرپور حصہ لیتے ہیں, الیکشن جیت نہیں رہے, حصہ بھرپور لیتے ہیں, ووٹ بھی پڑتے ہیں. ایسا نہیں کہ ووٹ نہیں پڑتے ہوں. ہمارا یہ ماننا ہے سیاسی جدوجہد لمبی ہوتی ہے اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اور آئندہ آنے والا مستقبل سید مصطفیٰ کمال کو اور پاک سرزمین پارٹی کا ہو.